اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد۔ ایک رات مدینہ کی گلیاں بالکل خاموش تھیں۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گئے اور دروازے کے پاس جا کر سننے لگے۔ اندر ایک ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی، مگر بچے لگاتار رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نرمی سے پوچھا، اے بہن، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے خالی ہانڈی میں صرف پانی ڈالا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور شاید سو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ترنت بیت المال کی طرف گئے، اپنے کندھے پر آٹے کی بوری، گھی اور کھانے کا سامان اٹھایا اور خود اس عورت کے گھر واپس لے آئے۔ ایک خادم نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے یا میں؟ یہ میرا فرض ہے۔ وہ خود بیٹھ کر ہانڈی میں آٹا ڈالتے رہے، خود کھانا پکایا، یہاں تک کہ بچے پیٹ بھر کر ہنسنے لگے۔ حضرت عمر ایک طرف بیٹھ کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں عورت نے دعا دی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ مجھ پر میرے حکمران سے زیادہ مہربان ہیں۔ حضرت عمر مسکراتے ہوئے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ سبق: جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور جو دوسروں کا درد سمجھتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد۔ ایک رات مدینہ کی گلیاں بالکل خاموش تھیں۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گئے اور دروازے کے پاس جا کر سننے لگے۔ اندر ایک ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی، مگر بچے لگاتار رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نرمی سے پوچھا، اے بہن، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے خالی ہانڈی میں صرف پانی ڈالا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور شاید سو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ترنت بیت المال کی طرف گئے، اپنے کندھے پر آٹے کی بوری، گھی اور کھانے کا سامان اٹھایا اور خود اس عورت کے گھر واپس لے آئے۔ ایک خادم نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے یا میں؟ یہ میرا فرض ہے۔ وہ خود بیٹھ کر ہانڈی میں آٹا ڈالتے رہے، خود کھانا پکایا، یہاں تک کہ بچے پیٹ بھر کر ہنسنے لگے۔ حضرت عمر ایک طرف بیٹھ کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں عورت نے دعا دی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ مجھ پر میرے حکمران سے زیادہ مہربان ہیں۔ حضرت عمر مسکراتے ہوئے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ سبق: جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور جو دوسروں کا درد سمجھتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد۔ ایک رات مدینہ کی گلیاں بالکل خاموش تھیں۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گئے اور دروازے کے پاس جا کر سننے لگے۔ اندر ایک ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی، مگر بچے لگاتار رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نرمی سے پوچھا، اے بہن، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے خالی ہانڈی میں صرف پانی ڈالا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور شاید سو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ترنت بیت المال کی طرف گئے، اپنے کندھے پر آٹے کی بوری، گھی اور کھانے کا سامان اٹھایا اور خود اس عورت کے گھر واپس لے آئے۔ ایک خادم نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے یا میں؟ یہ میرا فرض ہے۔ وہ خود بیٹھ کر